اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لاکھوں درود و سلام محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ ناظرین، پاکستان کی مسلح افواج پہ کچھ اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں اور جو خطے کے حالات ہیں اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ان تبدیلیوں کو انتہائی اہم تبدیلیاں قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب انہیں کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کو کور کمانڈر گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ گجرانوالہ میں جو کور کمانڈر تعینات تھے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب، ان کو کوارٹر ماسٹر جنرل تعینات کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، خطے کے اگر ہم حالات دیکھیں تو ان حالات میں یہ تبدیلیاں انتہائی اہم ترین تبدیلیاں ہیں، اور جب تک نیا ڈی جی آئی ایس آئی تعینات نہیں کیا جاتا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہی ڈی جی آئی ایس آئی کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سر انجام دیں گے۔ افغانستان کے بدلتے حالات میں جنرل فیض حمید کا رول انتہائی اہم تھا، اور جب طالبان کے ٹیک اوور کے بعد جب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے افغانستان کا دورہ کیا تھا اور وہاں پر جو ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں ان دوروں کو، اور خاص کر ان کا جو چائے پینے کا انداز تھا اس کو انڈیا میں بہت زیادہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے انڈیا کی تنقید بنتی بھی تھی کیونکہ پاکستان کی مسلح افواج نے، پاکستان کی بہتر حکمت عملی نے اور پاکستان کی آئی ایس آئی نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے جو پڑوسی ممالک کے معاملات ہیں ان میں انتہائی اہم رول پلے کیا ہے، اور جو کچھ انڈیا نے پاکستان کے خلاف ایک سازش کا بہت بڑا جال بن کر وہاں پر رکھا ہوا تھا، را نے خاص کر اپنی جتنی بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ چونکہ ختم ہو رہی تھی تو یقیناً انڈیا کا یہ جو اعتراض تھا وہ بنتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ 2022 کے وقت میں ہے، تو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اگلے آرمی چیف بن سکتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے کور نہیں کی تھی اور آرمی کے رولز کے مطابق جو آرمی کے جو ایک اسٹیبلش جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ضروری ہے کہ جس کو بھی آرمی چیف لگنا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے کور کی ہوئی ہو، یعنی کہ وہ کسی کور کمانڈر تعینات رہا ہو اور کور کو اس نے سرو کیا ہو، ایک کور کو اس نے ہیڈ کیا ہو، تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ آرمی چیف لگ سکتا ہے۔ تو اب بہت ساری چہ مگوئیاں، بہت ساری چیزیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اب کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیے گئے ہیں۔ پشاور چونکہ بہت کئی حوالوں سے انتہائی اہم ہے، اس لیے بھی کہ ہماری جو سرحد ہے وہ افغانستان کے ساتھ ملتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی انتہائی اہم اپنا رول پلے کیا ہے۔ پاکستان کے جو اندرونی اور بیرونی دشمن تھے ان کو انہوں نے بہت حد تک ان کو ناکام بنایا ہے، اور پاکستان کی جو جغرافیائی سرحدیں اور پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کے عزائم کو انہوں نے ناکام بنایا ہے۔ ایک نیا ٹاسک اب دیا گیا ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو، وہ کور کمانڈر پشاور تعینات ہوئے ہیں۔ آرمی کے اندر کی یہ تبدیلیاں ہیں، عام طور پر ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی جو ہے وہ انتہائی اہم سمجھی جاتی ہے، اور یقیناً ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید جو کہ اب کور کمانڈر پشاور تعینات ہوئے، تو اس تبدیلی کو بھی انتہائی اہم لیا جا رہا ہے، کئی حوالوں سے اہم لیا جا رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں جو اپوزیشن کی جانب سے جو الزامات، خاص کر مسلم لیگ نون کی جانب سے جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں اس کو دیکھیں تو پھر بہت سارے معاملات ہیں۔ پلیٹ سیاست پہ ہم اتنا اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت کی جو انتہائی اہم ترین تعیناتی ہے پاکستان کی مسلح افواج میں، یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہیں انتہائی اہم ترین ان کو سمجھا جا رہا ہے، اور خاص کر ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی بحیثیت کور کمانڈر پشاور تعیناتی کو انتہائی اہم دیکھا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید، ظاہر ہے یقیناً یہ ایک بہت بڑے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھا جا رہا ہے چونکہ فیض حمید صاحب نے پہلے کور نہیں کی ہوئی تھی، اب فیض حمید صاحب جو ہے وہ کور کمانڈر پشاور تعینات ہو گئے، تو وہ جو ایک پروسیجر ہوتا ہے آرمی کا، آرمی چیف بننے کے لیے، وہ پروسیجر کمپلیٹ ہو گیا، لیکن یہ تو یقیناً گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون نیا آرمی چیف ہوگا۔ یہ بہت بڑے لیول کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو اس طرف گراؤنڈ جا رہی ہے، اس طرف چیزیں جا رہی ہیں کہ شاید اگلے جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہوں، لیکن ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ ابھی سرونگ ہے چیف ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید چونکہ جو خطے کے حالات ہیں، جو اس وقت ہمارے پڑوس کے معاملات ہیں، جیسے خاص کر افغانستان کے حالات ہیں، پھر انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मज़ीद कुछ तौसीह दी जाए और जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान आर्मी के वो कंप्लीट हो जाएं, ताकि जो हमारे पड़ोस के मामलात हैं वो भी सेटल डाउन हो जाएं और पाकिस्तान का जो दिफा है वो सबसे मुकद्दम है। ये हर पाकिस्तानी की भी ये ख्वाहिश होती है, हर फौजी का ये मिशन होता है, जिसने यूनिफॉर्म पहन लेनी है उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन अपने वतन का दिफा होता है। बहुत बड़ी तब्दीली, कोर कमांडर पेशावर तैनात हो गए जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या मज़ीद तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज की ये तब्दीलियाँ हैं, रोज़मर्रा की तब्दीलियाँ हैं। चूँकि ये DGISI है और फिर इन पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा होती रही है, तो इसलिए इनकी तब्दीली को इंतहाई अहम देखा जा रहा है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।